أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا مئة مرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بغیر کسی مقدمے اور بغیر کسی تمہید کے جس مقام پر گفتگو چھوڑی تھی اسی مقام سے گفتگو کو وصل کیا جا رہا ہے کہ جس مقصد اور جس فائدے کے لیے مامون نے اپنی ساری سیاستوں اور ساری مصلحتوں کو بروئے کار رکھتے ہوئے اور لاتے ہوئے امام کو مدینے سے خراسان بلوایا، لیکن ادھر امام کا خراسان آنا ہوا اور بجائے اس کے کہ مامون کی سازشیں عملی جامہ پہنتی، بجائے اس کے کہ امام کی ذات اقدس کم رنگ ہوتی، بجائے اس کے کہ امام کی عظمتوں میں کچھ کمی آ جاتی، دیکھا یہ گیا کہ ہر روز باوجود اس کے کہ محاصرہ شدید جاسوسان دربار بنی عباس، لیکن اس کے باوجود بھی امام کی عظمتوں میں کسی قسم کی کمی نہیں آ رہی، بلکہ ہر روز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا. خود جس وقت کے امام کی بیعت کی گئی، باقاعدہ دربار سجایا گیا، شورا آئے، خطبہ آئے اور بنی عباس، مامون اور امام ہشتم کی شان میں قصیدے پڑھے، اشعار پڑھے گئے، ایک بڑی زبردست تقریب. اور اس کے بعد جس وقت مامون نے امام سے یہ کہا کہ اب آپ خطبہ پڑھیے اور اب بیعت کا سلسلہ شروع ہوگا،
تو امام نے جو خطبہ پڑھا ہے، حمد و ثنا امام اس خطبے میں بجا لائے، اور ذرہ برابر بھی اس خطبے میں مامون کا نام تک نہیں لیا ہے، مامون کا تذکرہ تک نہیں کیا. حتیٰ مامون یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میرے بارے میں میرے فضائل، میری فضیلت، میری عظمت کو کچھ نہ کچھ تو بیان کیا جائے گا، یا کم سے کم شکریہ ہی کے 2-4 تشکر کے الفاظ کہے جائیں گے. لیکن حتیٰ ایک لفظ ہمیں نہیں ملتا کہ امام نے مامون کا نام بھی لیا ہو، مامون کا اشارتاً تذکرہ بھی کیا ہو. حتیٰ کوئی تشکر آمیز الفاظ بھی امام کے اس مختصر سے خطبے میں نہیں ملتے. اور یہاں تک کہ جس وقت امام نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو انداز یہ ہے کہ اس انداز میں نہیں کہ امام نے اپنا ہاتھ آگے پورا بڑھا دیا ہو اور اس کے بعد لوگ آئے ہوں اور انہوں نے بیعت کی ہو. امام نے ایک مخصوص انداز میں، اس کی تفصیل مجھے کتابوں میں اس انداز میں نہیں ملی، لیکن اتنا کہ امام نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا بلکہ ایک مخصوص انداز میں اپنا ہاتھ اپنے ساتھ ہی رکھا، یعنی اپنے جسم کے قریب ہی رکھا. اور جب مامون نے کہا کہ ذرا ہاتھ کو بڑھائیے تاکہ لوگ آپ کی بیعت کریں، تو امام نے جواب دیا جس طرح میرے جد رسول نے اپنی بیعت کروائی تھی میں بھی اسی انداز میں بیعت کرواؤں گا. جس کو بیعت کرنی ہے اس انداز میں بیعت کرے، وَإِلَّا مجھے اپنی بیعت کروانے کا شوق نہیں. اور پھر مامون نے اپنے بیٹے عباس کو حکم دیا تھا کہ سب سے پہلے تم جا کے بیعت کرو. تو بہرحال امام کی وہ شرط کہ میں کسی حکومتی امر میں، کسی حکومتی معاملے میں کسی قسم کی میری دخالت نہیں ہوگی، کسی قسم کا مجھ سے مشورہ وغیرہ نہ لینا. تو امام بالکل کٹ آف حکومتی امور سے. اور اس موقع پر اب مامون یہ سوچ رہا کہ چلیے زندگی تو امام کی سادہ گزر ہی رہی، امام بظاہر حکومتی امور میں مداخلت نہیں کر رہے، کوئی عہدہ نہیں لے رہے، کسی کو عہدے سے برطرف نہیں کر رہے، لیکن کوئی موقع تو ملے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بہرحال ہماری حکومتی رفاہتوں سے اور حکومتی فیسلٹیز سے امام لطف اندوز ہو رہے ہیں. اس اعتبار سے فضل ابن سہل نے ایک مشورہ دیا اور مامون کو پسند آیا، اور پلان یہ کیا گیا کہ اس دفعہ جو عید کی نماز ہوگی وہ امام ہی کو کہا جائے گا کہ وہ پڑھائیں. عید کی نماز آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو خلیفہ ہوتا اس کی جانب سے جو شخص مامور ہوتا ہے، حکومتی شخص، وہ عید کی نماز پڑھاتا تھا. اور پھر جو بھی آدمی عید کی نماز پڑھانے کے لیے آتا تھا تو پھر وہ ایسے معمولی انداز سے نہیں بلکہ پورے گورنمنٹ کے فل پروٹوکول کے ساتھ، وہ شاہانہ انداز، وہ شاہانہ سواری، وہ پورا پروٹوکول، وہ سارے کے سارے سجے زینت کیے ہوئے افراد، نوکر شاہی، اور اس روب اور دبدبے کے ساتھ وہ حکومت کا شخص آتا تھا اور نماز پڑھاتا تھا. تو اب ان کا پلان یہ تھا کہ بہرحال نماز پڑھانے تو جائیں گے، اور جب نماز پڑھانے جائیں گے تو وہ جو ہمارا انداز، وہ جو ہمارا شاہی پروٹوکول، وہ جو ہمارا لوگوں کو ہیبت میں ڈال دینے کا ایک طریقہ، یہ طریقہ بھی ساتھ ساتھ ہوگا اور ہمیں کہنے کا موقع مل جائے گا. جس وقت مامون کے ذریعے سے یہ پیغام امام تک پہنچا کہ اس دفعہ عید کی نماز آپ کو پڑھانی، امام نے باقاعدہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ مامون کو کہہ دو کہ یہ تمہارے اور میرے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی. میں نے کہا تھا کہ میں حکومتی امور کے اندر مداخلت نہیں کروں گا، حکومتی عہدہ نہیں اٹھاؤں گا، لیکن بہرحال ادھر بھی جب اصرار بڑھا تو اس موقع پر امام نے یہاں ایک شرط رکھی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھاؤں گا عید کی، لیکن اس انداز میں پڑھاؤں گا اور اس انداز میں جاؤں گا جس انداز میں میرا جد رسول خدا اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جایا کرتے تھے. اب
بہرحال بات منظور ہو گئی اور امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ لوگوں کو کہہ دو، اور مامون سے کہا کہ اپنے سپاہیوں اور وزراء اور سپہ سالاروں سے کہہ دو کہ کل صبح عید کے موقع پر میرے گھر کے سامنے آ جائیں۔ صبح کا ہنگام جب آیا تو پورا خراسان امام کے گھر کے باہر منتظر، سپاہی، سپہ سالار، وزراء پورے شان و شوکت کے ساتھ موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ فرزند رسول آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ نماز عید پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ اور پھر امام جس وقت اپنے اصحاب خاص کے ساتھ بیت الشرف سے برآمد ہوئے ہیں تو اس ہیبت اور اس وقار کے ساتھ کہ امام نے اس موقع پر سوت کا بنا ہوا، یعنی سوتی کپڑے کا بنا ہوا سفید رنگ کا عمامہ پہنا ہوا تھا، جس کا ایک سرا سینے کی جانب اور ایک سرا کمر کی جانب، جو خاص انداز ہے بنی ہاشم کا عمامہ پہننے کا، اور جو لباس آپ نے پہنا ہوا وہ اتنا کوتا کہ تقریباً نصف ساق تک امام کے لباس کی لمبائی، اور پا برہنہ، امام نے نالین نہیں پہنی۔ اس انداز میں عصا کا سہارا لے کر امام جب باہر آئے، ایک مرتبہ وہ نور جو امامت کا نور ہوتا، وہ جلالت جو فرزند زہرا کی جلالت ہوتی، اور وہ انداز جو رسول اور علی کا ہوتا ہے، اس باوقار انداز میں جس وقت امام تشریف لائے تو اب گویا، یہ لفظ مناسب نہیں، لیکن امام کی ہیبت کا ایسا سحر تھا کہ جب امام کو اس حالت میں لوگوں نے دیکھا، باقاعدہ مجمع تو امام کے ساتھ چلا ہی، اور مجمع نے جب امام کے عالم کو دیکھا کہ پا برہنہ، باقاعدہ مجمع نے بھی اپنے نالین، اپنے جوتے اتار دیے، اور پھر یہ ایسا انداز تھا امام کا کہ جس طریقے سے واقعاً ایک آدمی سحر زدہ ہو جاتا ہے، لفظ سحر زدہ اچھا نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس طریقے سے سحر زدہ ہو جاتا ہے، سپاہیوں نے اپنے جوتے اتار لیے، بعض سپہ سالار جو گھوڑے پر بیٹھے تھے اتنے سحر انگیز ہو گئے کہ انہوں نے جب اپنے وہ جوتے کہ جو تقریباً فل بوٹ ہوتے ہیں، جو سپہ سالاروں کے خاص قسم کے جوتے ہوتے ہیں، انہیں کھولنا چاہا اور کھولنے میں دیر لگی تو اپنے چاقو اور خنجر کے ذریعے سے ان کے فیتوں اور تسموں کو کاٹ دیا اور فوراً اتار کے جوتوں کو پھینکا اور امام کے پیچھے پیچھے۔ اب حالت یہ کہ ایک مجمع اور جہاں جہاں سے امام گزرتے جا رہے ہیں، ایک سیلاب ہے جو امٹتا چلا جا رہا ہے، جس میں بچے بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، جوان بھی شامل ہیں، بوڑھے مرد بھی شامل ہیں، سپاہی بھی شامل ہیں، سپہ سالار بھی شامل ہیں، وزراء بھی شامل، اور کچھ قدم کے فاصلے پر چل کر ایک مرتبہ امام ٹھہرے، آسمان کی جانب دیکھا اور فرمایا اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر، یہ تکبیر جو امام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی، کچھ ایسی تاثیر تھی، ادھر امام نے تکبیر بلند کی، ادھر یہ لاکھوں کا مجمع ایک ساتھ اللہ اکبر کہتا، اور راوی کہتے ہیں خدا کی قسم جس طرح سے جس وقت امام تکبیر بلند کرتے تھے اور جب امام کی تکبیر کا جواب آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ فقط انسان تکبیر بلند نہیں کر رہے، زمین کے کنکر بھی تکبیر بلند کر رہے ہیں، گھروں کی دیواریں بھی تکبیر بلند کر رہی ہیں، آسمان کے بادل بھی تکبیریں بلند کر رہے ہیں، اور اس ہیبت کے ساتھ چند قدم امام اور آگے چلے، مجمع بڑھ رہا ہے، اور اب جو امام تکبیر کہتے ہیں تو ایک ایسی حالت طاری ہو گئی، ہر آدمی جو امام کے پیچھے چل رہا تھا وہ سوز و گداز تھا امام کی آواز میں کہ باقاعدہ بے اختیار لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اور پھر ایک اور تکبیر امام نے بلند کی، باقاعدہ لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئے اور گریہ اور فریاد بلند ہو گئی۔ بس یہ انداز وہ انداز تھا کہ فضل ابن سہل کو جیسے ہی یہ اطلاع ملی کہ یہ صورتحال ہو گئی، اتنی دگرگونی ہو گئی، معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، سب کے سب امام کے سحر میں مسمرائز ہو گئے۔ یہ حالت جو دیکھی، دوڑتا ہوا گیا، بوکھلاتا ہوا، اور ایک مرتبہ مامون کو کہا کہ اے مامون، یہ خبر ہے جلد از جلد ہو سکتا ہے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے بس امام کو واپس بلا لے، اس لیے کہ اس وقت یہ پوری خلقت امام کے ایک اشارے کی منتظر ہے، اگر اس وقت امام نے تیرے خلاف بغاوت کا ایک اشارہ بھی دے دیا تو یاد رکھ بنی عباس کی حکومت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ مامون نے جلدی جلدی اپنے افراد کو دوڑتے ہوئے ایک لوگ پہنچے،
اور ہرکانوں نے جا کر امام کو یہ اطلاع دی. بعض روایات کے اعتبار سے بوکھلاہٹ اتنی تھی کہ خود بے نفس نفیس مامون سوار ہو کے ایک مرتبہ گھوڑا دوڑاتا ہوا امام کے پاس پہنچا اور اس کے بعد کہا کہ فرزند رسول مجھے ابھی ابھی اطلاع ملی کہ آپ کی جان کو خطرہ، دشمن جو ہیں آپ کو محاصرے میں لے چکے ہیں، کسی وقت بھی آپ پر حملہ ہو سکتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی جان کو کسی قسم کا بھی نقصان پہنچے، آئیے اور میرے ساتھ واپس چلے جائیے. اس سے پہلے جو بھی نماز پڑھاتا تھا وہی نماز پڑھائے گا اور آپ کو نماز پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو ایک یہ موقع ہے کہ جس موقع پر واقعاً دنیا نے وہ انداز دیکھا فرزند زہرا کہ فرزند زہرا اگر تکبیر بلند کر لے، دیکھیے چاہے وہ امام ہشتم ہو یا امام حسین. امام حسین حل من ناصر کی جب صدا بلند کی تھی تو ایسا نہیں پتھروں سے آوازیں آ رہی ہیں، جنات نے جواب دیا ہے، فرشتوں میں کوہرام برپا ہو گیا. یہ فرزند رسول کا ایک انداز. تو بہرحال امام کا یہ انداز مامون سٹ پٹا کے رہ گیا. اور بنی عباس، دیکھیے ہر قوم کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک اسٹائل ہوتا ہے. اگر کسی قوم کے بارے میں اس سے کچھ معاملات کرنے، اگر اس قوم کے ساتھ رہنا، اگر اس قوم کے ساتھ چلنا، تو بہرحال بہت زیادہ ضروری کہ انسان اس قوم کے انداز کو سمجھ لے، مزاج کو سمجھ لے، تو بات بہت آسان ہو جاتی ہے. ہر قوم کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. بنی عباس کا بھی اپنا ایک خاص انداز، ایک خاص نیچر ہے بنی عباس. جہاں بنی عباس نے آل محمد کا نام استعمال کیا، معذرت کے ساتھ ایک میں لفظ استعمال کروں گا، معذرت تو میں کیوں کر رہا ہوں بلکہ میں کہوں گا کہ احتیاط کے ساتھ میں ایک لفظ استعمال کروں گا. دیکھیے میں نے ابتدائی تقریر میں ایک جملہ کہا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو حالات میں بیان کر رہا ہوں ائمہ علیہم السلام، یہ حالات وہ ہیں کہ دنیا میں قیامت تک جو خلفاء آئیں گے، جو گورنمنٹ آئے گی، جو افراد آئیں گے، جو قوم آئے گی جس سے ہمارا سامنا ہے، جس سے مٹبھیڑ، ان کے مزاج ان سے زیادہ مختلف نہیں ہوں گے. یعنی زمانہ یا کبھی بنی امیہ جیسا ہو جائے گا، کبھی یزید جیسا ہو جائے گا، کبھی امیر شام جیسا ہو جائے گا، کبھی مروان جیسا ہو جائے گا، کبھی بنی عباس جیسا ہو جائے گا، کبھی ہارون رشید جیسا ہو جائے گا، کبھی عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو جائے گا، کبھی مامون جیسا ہو جائے گا، کبھی متوکل جیسا ہو جائے گا، کبھی معتز جیسا ہو جائے گا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو قوم ہے اس کے انداز. تو یہ ساری چیزیں، لوگ چہرے بدل جاتے ہیں لیکن یاد رکھیے مزاج چینج نہیں ہوتے. ان مزاجوں کو سمجھ کے اگر ہم تھوڑی سی عقل کو استعمال کر کے آج کے دور میں یا ہر دور میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو آج بھی یا آنے والے زمانے میں یا گزشتہ زمانے میں بنی امیہ بھی دکھائی دے گی، بنی عباس بھی دکھائی دیں گے. بنی امیہ کی طرح بھی لوگ دکھائی دیں گے کہ جو براہ راست شیعان اہل بیت پر حملہ کر رہے ہیں، اور بنی عباس جیسے افراد بھی دکھائی دیں گے کہ جو آل محمد کا نام لے کر شیعوں ہی پر حملہ کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں کہ جسے ہماری قوم کو سمجھنا، تو بنی عباس کے مزاج بہت احتیاط سے سمجھنا بھی، اور پھر اس کو دیکھنا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آج کی تاریخ میں ہمارے درمیان کچھ بنی عباس جیسے چہرے آ گئے، اور پھر ان کا انداز اور اس کا اسٹائل اور کس طریقے سے محفوظ رہنا ہے اور دھوکے سے بچنا. تو بنی عباس کا ایک اپنا مزاج، جہاں ان کا مزاج یہ کہ دیکھیے آل محمد کا نام لے کر اقتدار پر قبضہ کیا، علویوں کو اور شیعوں کو یہ باور کرایا کہ ہم تمہاری سپورٹ کرنے والے ہیں، اور پھر ان کی قوت کو استعمال کر کے برسر اقتدار آئے. برسر اقتدار آنے کے بعد سب سے پہلا جو کاری حملہ اور ضرب ہے وہ شیعوں ہی پر لگا. یہ بنی امیہ کے بعد نام کس کا لیا ہے؟ علویوں کا. محبت کس کی جتائی ہے؟ علویوں کی. اہل بیت کا نام لیا ہے، آل محمد کا نام لیا. لیکن جس وقت برسر اقتدار آئے تو اہل بیت ہی کے کوس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، بنی امیہ نے بھی نقصان پہنچایا ہے، بنی عباس نے بھی نقصان پہنچایا. دونوں میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہے، ایک فرق تو آپ نے ابھی سمجھ لیا، اور دوسرا فرق یہ کہ بنی امیہ نے
کبھی بھی ہر قسم کی سازش کی، لیکن کبھی بھی بنی امیہ علویوں کے درمیان، شیعان حیدر کرار کے درمیان اختلاف پیدا کرنے، فرقے بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بنی عباس کا اسٹائل یہ، آل محمد کا نام لو، اور پھر یہ بنی عباس کا دور ہے کہ جب ہمیں یہ دکھائی دیتا کہ باقاعدہ بنی عباس کے ذریعے سے پلاننگ کی جاتی اور شیعوں کے درمیان مختلف گروپس بنائے جاتے ہیں، مختلف فرقے بنائے جاتے ہیں، اور یہ فرقے آپس میں لڑ رہے ہیں، ڈورے ہلانے والا کون ہے؟ بنی عباس۔ تو ایک مزاج بنی عباس کا یہ کہ فرقے بنانے والے، تقسیم کرنے والے ہیں اقتدار میں آنے کے بعد۔ اور پھر ایک اور انداز بنی عباس کا کہ دیکھیے بنی عباس، وہ ظلم و ستم تو اپنی جگہ پر موجود ہی ہے، وہ جو میں نے ایک شعر بھی آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ بنی عباس جس طرح بنی امیہ نے امام حسین کی اولاد کو، اہل حرم امام حسین کی اولاد امام حسین، کربلا اور کربلا کے بعد تحقیق کیا، خون بہایا، بنی عباس نے خاص طور پر اولاد امام حسن کے خلاف تلوار کو تیز کیا۔ اولاد امام حسن پر سب سے زیادہ جو ظلم ڈھائے گئے وہ بنی عباس کے زمانے میں، یہاں تک کہ چن چن کر اولاد امام حسن کو گرفتار کر کے سید زادے گرفتار کر کے قید خانے میں قید کیا جاتا ہے، نہ کسی قسم کا پانی دیا جاتا ہے، نہ غذا دی جاتی ہے، اتنا پانی اور اتنی غذا کہ بس زندہ رہ سکیں، قید خانے سے باہر جانے کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ یہ تاریخ میں پڑھ رہا ہوں، یہاں تک کہ رفع حاجت کے لیے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ اور پھر تاریخ میں ملتا ہے کہ اسی قید خانے کے اندر وہ تعفن ہو گیا تھا، وہ غلاظت ہو گئی تھی کہ اسی غلاظت اور تعفن کی وجہ سے بہت سارے سید زادے بیمار ہو کے مر رہے تھے۔ اور پھر اگر کوئی اس زندان میں شہید ہو جاتا اولاد امام حسن میں سے، تو اس شہید ہونے والے کے لاشے کو بھی نہیں اٹھایا جاتا، کئی دن تک وہ جنازہ پڑا رہتا اسی زندان میں۔ اور پھر جب گورنمنٹ کو یہ دل چاہتا کہ اب ان کا خاتمہ کر دیں، تو ایک عجیب انداز سفاکانہ کہ پھر حکم یہ دیا جاتا کہ زیادہ ٹائم وائم لگانے کی ضرورت نہیں، یہ قید خانہ ہے، اس کی چھت کو گرا دو ان کے اوپر۔ تو باقاعدہ اولاد امام حسن کتنے ہی سید زادے اس قید و بند کی مصائب کے بعد جب ان کی زندگیوں کا خاتمہ کیا گیا ہے تو باقاعدہ قید خانے کی چھت کو گرایا جاتا، چھت کے نیچے دب کر یہ سادات شہید ہو جاتے، اور پھر اس کے بعد کب دفن ہوئے اور کیسے دفن ہوئے یہ تو تاریخ میں لکھا بھی نہیں۔ اور دیکھیے گا، میں ایک بات کہہ دوں یہاں پر، پلیز اس بات کو نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ یہ باتیں بھی مجھ تک پہنچ رہی ہیں۔ اور وہ بات کیا، یہ جو میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے اشارہ کیا ہے نا مصیبت اور مصائب کا، کہ ظالموں نے کیسے کیسے ظلم کیے ہیں سادات پر، دشمنان آل محمد نے کس طرح سے سفاکانہ کاروائیاں کی، یاد رکھیے گا۔ میں خاص طور پر یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ یہ منظر میں نے نقل کیا ایک مشہور و معروف کتاب مقاتل الطالبین سے۔ یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مقاتل الطالبین یعنی ابو طالب کی اولاد کو جو قتل کیا گیا، تو ان کے قتل کرنے کی جو داستانیں، اب اس میں سادات بھی آ جاتے ہیں، اس میں علوی بھی آ جاتے ہیں، یہ سارے واقعات انتہائی خونی تاریخ، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ توجہ کیجئے گا اس بات کو جو میں خاص طور پر روک کر ود ان دا پیرنٹیز میں بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ کتاب مقاتل الطالبین کس نے لکھی؟ اس کا لکھنے والا ہے ابو الفرج اصفہانی، اور ابو الفرج اصفہانی شیعہ نہیں ہے، مومن نہیں، حتیٰ مومن تو دور کی بات، ابو الفرج اصفہانی کا تعلق ہے بنی امیہ سے۔ بنی امیہ کا ایک شخص ابو الفرج اصفہانی،
اس نے کتاب لکھی ہے مقاتل الطالبین، اور واقعاً اس کے اندر ایسے ایسے ظلم لکھے جو شیعوں پر، جو سادات پر ڈھائے گئے کہ انسان واقعاً اگر کوئی بغیر ریفرنس کے بیان کرے تو یقین نہ کرے۔ یہ شخص ابو الفرج اصفہانی، جیسا کہ میں نے بتایا، شیعہ نہیں ہے، بنی امیہ سے تعلق رکھتا، اور یہ دونوں باتیں وہ ہیں، اس کا غیر شیعہ ہونا، اس کا آل بنی امیہ سے تعلق رکھنا، یہ دونوں باتیں وہ ہیں کہ جس کو تمام مسلمان مورخین نے قبول کیا، اتفاق ہے، کسی کو اختلاف نہیں۔ اصفہان میں اس نے زندگی گزاری ہے، لہذا اس کو اصفہانی کہا جاتا ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کی، یہ درمیان میں نے جملہ کیوں کہا کہ جو کچھ میں نے تھوڑے بہت ابھی مظالم بیان کیے میں نے مقاتل الطالبین سے پڑھے، اور مقاتل الطالبین لکھنے والا کوئی مومن نہیں ہے، اور مقاتل الطالبین لکھنے والا ایک بنی امیہ کا آدمی۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ بعض غیر، بہت سارے غیر اور بعض اپنے یہ جملے کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بعض کتابوں میں، ہماری کتابوں میں، کہ جس میں ان مظالم کا تذکرہ یا ان ظالموں کا تذکرہ کہ جن کا تعلق اس ظلم سے ہے جو انہوں نے اہل بیت پر یا اہل بیت کے ماننے والوں پر ڈھائے۔ بہار الانوار ہی کی بعض جلدیں، 3 یا 4 جلدیں متائن کے نام سے، یا مثلا کتاب سلیم ابن قیس، مجھے حیرت ہوتی، بہت حیرت ہوتی ہے، حیرت سے زیادہ افسوس ہوتا کہ جب ہمارے بعض اچھے خاصے پڑھے لکھے، دوسروں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، بعض اپنے بہت سارے پڑھے لکھے یہ کہتے ہیں، بعض بہت کم لیکن ہیں، فکر پھیل رہی کہ بھائی یہ جو بہار الانوار کے متائن جس میں وہ ظلم لکھے گئے ان ظالموں کے جنہوں نے حق اہل بیت کو غصب کیا، یہ جذبات میں آ کے علامہ مجلسی نے لکھ دیا۔ شیعہ ہونے کی وجہ سے ذرا جذبات کی رو میں بہہ گئے تھے تو ذرا زیادہ مظالم لکھ دی۔ سلیم ابن قیس کی یہ باتیں اتنی معتبر نہیں ہے، جذبات میں آ کے لکھ دی، تو علامہ مجلسی بھی جذبات میں آ کے لکھ رہے ہیں، سلیم ابن قیس بھی جذبات میں آ کے لکھ دیں، ان کی باتوں کی کوئی اتنی حقیقت نہیں، ان کو اتنا سیریس مت لیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ دوسرے نہیں، اپنے بعض کہہ رہے ہیں کہ کتابیں جو لکھی ہیں جس میں مظالم لکھے گئے ہیں یہ جذبات کی رو میں بہ کر لکھ دیے گئے ہیں۔ اتنا بتائیے، یہ ابو الفرج اصفہانی نامومن ہے، بنی امیہ سے اس کا تعلق ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے، ذرا کھول کے دیکھ لیجئے اس کتاب کو، کیسے کیسے مظالم، اس کو بھی کہہ دیں گے کہ جذبات کی رو میں بہ کر لکھا۔ اور یہ تو اتنا دیندار بھی نہیں تھا، ایک جانب غیر مومن، دوسری جانب بنی امیہ کی قوم سے تعلق رکھنے والا، اور تیسری جانب اگر مسلمان بھی ہے بظاہر تو دیندار مسلمان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پھر کوئی کہتے بھی یہ بھی اسلام کی رو میں بہ کر جذبات میں آ کے اس نے لکھ دیا۔ یاد رکھیے یہ ابو الفرج اصفہانی وہ ہے کہ جو دیندار نہیں ہے کہ آپ کہیں اسلام کی حمیت کے تحت اس نے جذبات میں بہ کر یہ مظالم ذرا زیادہ کر کے لکھ دیے، نہیں، اس کی ایک کتاب ہے الاغانی کے نام سے، کئی جلدوں پر الاغانی، اور اس کتاب میں گویوں کے بارے میں، مغنیاؤں کے بارے میں، موسیقی کے بارے میں، موسیقی کے اشعار کے بارے میں، وہ ساری تفصیل، موسیقی کے آلات کے بارے میں، وہ باقاعدہ الاغانی کے نام سے کتاب لکھی۔ ہمارے بعض معذرت کے ساتھ جو موسیقی کو بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں اسلام سے، ہمیں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں آج میں، بعض اپنوں کی بات کر رہا ہوں کہ صاحب وہ سارنگی بھی اسلام کے اندر تھی، وہ موسیقی بھی اسلام کے اندر تھی، اور ریفرنس دے رہے ہیں کس کتاب کا؟ الاغانی کا، جبکہ الاغانی ایک فاسق اور فاجر ابو الفرج اصفہانی کی لکھی ہوئی کتاب۔ تو کہنے کا مطلب یہ جو بات میں کہہ رہا کہ بنی عباس، اس کی نیچر، ایک نیچر اور ایک انداز آل محمد کا نام لو، اور اس کے بعد جب موقع ملے آل محمد ہی کی کمر پہ خنجر گھونپ دو۔ دوسری چیز، بنی امیہ نے کبھی بھی کوشش شاید کی ہو، کامیاب نہیں ہوئے، یا اس طرف ذہن ہی نہیں گیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بنی امیہ نے نیور شیعوں کے درمیان اختلاف پیدا نہیں کیا کہ وہ اس نام سے الگ ہو گیا، وہ اس نام سے الگ ہو گیا، اس نام سے الگ ہو گیا۔ بنی عباس وہ ہے کہ جس نے پہلے شیعوں کی ہمدردی لی، آل محمد کا نام لیا، اور پھر برسر اقتدار آ کے نہ صرف خنجر گھونپا
بلکہ شیعوں کے درمیان فرقے بنا دیے، اختلاف ایجاد کر دیا۔ اور ایک اور چیز، چوتھی صفت بنی عباس کی، چوتھی صفت بنی عباس کی وہ یہ انتہائی مطلب پرست۔ کیا مطلب؟ جب تک ایک آدمی سے، جب تک ایک قوم سے مقصود ہے، فائدہ ہے، بینیفٹ ہے، اس کی ہوا بھی لے رہے ہیں، اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اس کے گن بھی گا رہے ہیں، اور جب گنے کی طرح سے اس قوم سے جتنا فائدہ ملنا تھا اس فائدے کا رس چوس لیا، اور اب دیکھا کہ یہ شخص، یہ قوم یا یہ فرد ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، تو اسے انتہائی سفاکانہ انداز سے صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ یہ ایک اور انداز ہے بنی عباس کا، آل محمد کا نام لے کر، شیعوں کی ہمدردی کا نام لے کر، شیعوں ہی کی کمر میں خنجر گھونپنا، شیعوں ہی کے درمیان میں اختلافات کو ایجاد کر دینا، اور پھر وہ افراد کہ جن سے کوئی بینیفٹ لیا، کوئی مطلب لیا، جہاں مطلب پورا ہوا انہیں ختم کر دی۔ مثال دے دوں، ابو مسلم خراسانی، یہ میری آج کی جو تقریر ہے نا، صرف آنکھیں کھول کر مت سنیے گا، کان کھول کے بھی سنیے گا، اور صرف کان کھول کے نہیں سنیے گا، ذرا تطبیق کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ ہمارے ساتھ کہاں کہاں کس کس انداز میں بنی عباس کی طرح گیم کھیلا جا رہا۔ تو بنی عباس ایک اور انداز، مثال اس انداز کی، ابو مسلم خراسانی۔ کون ہے ابو مسلم خراسانی؟ اگر آپ نے بنی عباس کی ہسٹری پڑھی ہے تو بنی عباس پر سب سے بڑا احسان کرنے والا یہ ابو مسلم خراسانی۔ باقاعدہ جو بنی عباس کی اپرائزنگ ہوئی، جو بنی عباس نے بغداد کو کیپچر کیا، جو بنی عباس نے جنگیں لڑی ہیں، ان تمام جنگوں، اس تمام اپرائزنگ کی کیمپین کرنے والے میں سر فہرست اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ اسی ابو مسلم خراسانی۔ احسان ہے ابو مسلم خراسانی کا بنی عباس پر، لیکن ذرا سا بنی عباس کو احساس ہوا کہ اب اس سے ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، بلکہ اب تو یہ اعتراض کر رہا ہے، بلکہ اب تو اس کے پر نکل آئے ہیں، تو ایک مرتبہ ابو مسلم خراسانی کو قتل کرتے ہیں۔ بنی عباس نے قتل کیا ابو مسلم خراسانی، اور چھٹے امام نے جس وقت ان کی اپرائزنگ ہو رہی تھی اور بعض شیعہ بے چین ہو کے عبداللہ محض امام نے اطلاع دے دی تھی، عبداللہ محض، کہ جس وقت ابو مسلم خراسانی کا قاصد خط لے کے پہنچا تھا عبداللہ محض کے پاس، خاندان بنی ہاشم کے ایک سرکردہ فرد ہیں، اور کہا تھا کہ آپ آگے بڑھیے اور ہماری مدد کیجیے اور ہم کو لیڈ کیجیے، ہم آپ کے پرچم تلے جنگ کریں گے۔ تو عبداللہ محض نے کہا تھا چھٹے امام کو کہ خراسان میں میرے کچھ شیعہ پیدا ہو گئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ قیام کیجیے۔ تو باقاعدہ امام نے سرزنش کی تھی اور پوچھا تھا یہ کون سے شیعہ ہیں جو خراسان میں تمہارے پیدا ہو گئے کہ جن کا نام تک تم نہیں جانتے ہو؟ ابو مسلم خراسانی کو نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ سنا، یاد رکھو یہ صرف اقتدار کو حاصل کرنے کا ایک دھوکہ۔ اور پھر امام کی جو نصیحتیں ہیں، جسے کہنا چاہیے لفظ مناسب نہیں، باقاعدہ سرکولر کی صورت میں جو پیغام اس زمانے میں جس وقت بنی عباس کی اپرائزنگ ہو رہی تھی، اور جس طرح بہت سارے علوی اور بہت سارے شیعہ نوجوان اس اعتبار سے کہ ہمیں اپریس کیا گیا ہے، اب جوابی کارروائی کا وقت ہے ان کا ساتھ، تو امام نے باقاعدہ ڈانٹ کر یہ کہا تھا خبردار، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اپنے آپ کو اس سے دور رکھو اور اپنے گھروں میں خاموشی سے بیٹھے رہو، اس لیے کہ ایک فتنہ ہے جو سب کو اٹھا کے لے جائے گا۔ تو بس امام کی جو اسٹریٹجی اس اعتبار سے بھی اس زمانے میں بھی اور تقریباً ہر امام کی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس بات کو کہنے کا موقع نہیں ہے، لہذا میں اس بات کو نہیں کہہ رہا، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ جتنے بھی قیام اور انقلابات اٹھے ہیں آئمہ کے دور میں، سوائے ایک زید شہید کا قیام،
ہارون رشید کے زمانے میں 7-8 قیام، ایک سال کے اندر بنی عباس میں متوکل کا زمانہ آتا ہے 30 قیام ہے، 30، اور سب کے سب لیڈ ہو رہے ہیں علوی کے ذریعے سے. کہیں پر کوئی سید زادہ ہے، کہیں پر کوئی شیعہ ہے، گروہ شیعہ. کسی مقام پر بھی سوائے زید شہید کے قیام کے امام نے، ہر زمانے کے امام نے نہ اس قیام کی سپورٹ کی ہے اور نہ ہی شیعوں کو یہ کہا ہے کہ جاؤ اور جا کے ان کا ساتھ دو، اس لیے کہ امام کی مصلحت آمیز نگاہیں دیکھ رہی ہیں. کیا امام کے سامنے امام حسین کی سیرت نہیں ہے کہ ظالم کے خلاف قیام کرو، ظالم کے خلاف جہاد کرو؟ امام صادق کے سامنے، امام رضا کے سامنے، امام ہادی کے سامنے، امام جواد کے سامنے کیا یہ سیرت امام حسین نہیں ہے؟ کیا وہ معذرت کے ساتھ پیغام امام حسینی بھول گئے کہ پیغام حسینی صرف قیام ہے؟ جی نہیں. جتنی اپرائزنگز ہوئی ہیں میں نے تعداد بتا دی ہے، بہت منیمم 7-8 اپرائزنگز ہارون کے زمانے میں، 30 اپرائزنگز متوکل کے زمانے میں، اور تقریباً ہر سال ایک علوی کی اپرائزنگ ہوتی. لیکن کہیں نہیں ملتا کہ امام نے کہا ہے شیعو جاؤ جا کے اس کی مدد کرو، وہ حسین کی طرح قیام کر رہا ہے، قیام کا وقت آ گیا. جی نہیں، ہر موقع پر امام نے لا تعلقی کا اظہار کیا. حتیٰ واقعہ ہرہ 2 سال کے بعد کربلا میں ہوا، بہت بڑی اپرائزنگ، لیکن اس موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے امام نے اس کو اپنے آپ سے دور رکھا ہوا. ارے مولا، بہترین موقع ہے حسین کا قیام، یہ بہترین موقع ہے، آپ قیام کیجئے اور ایک مرتبہ اٹھ کے ظالم کو ایسا جواب دیجئے. لیکن نہیں. تو اس کا مطلب میں کچھ بھی بیان نہیں کرنا چاہتا، اس کا نتیجہ تو صرف میں آپ کی جانب چھوڑ دیتا ہوں. ائمہ کا طریقہ یہ، ائمہ کا انداز یہ، اصول جو ائمہ کا ہے وہ یہ: زندگی ہر دور میں گزارنی، زندہ رہنا، لڑکے ختم نہیں ہو جانا، لیکن اس انداز میں زندہ رہنا کہ نہ کسی کی حمایت کرتی ہوئی دکھائی دیں گے. امام نے کسی کی حمایت نہیں کی، نہ شیعوں کو کہا ہے کہ جاؤ جا کے اس اپرائزنگ کی حمایت کرو، اور نہ ہی امام نے یہ کہا ہے کہ مخالفت پر آمادہ ہو جاؤ. نہ حمایت کی بات کی ہے، نہ مخالفت کی بات کی. اور اپنے زندگی کے کسی بھی انداز سے امام نے یہ ہلکا سا بھی اشارہ نہیں دیا کہ ہم ظالم کی حمایت کرنے والے ہیں. ظالم کی بھی حمایت نہیں کرنا. مولا کائنات کا وہی جملہ جو فتنوں کے اٹھنے پر مولا کائنات نے بیان کیا. کون کہ جس نے صفین کا انقلاب برپا کیا؟ کون جس نے در خیبر کو اکھاڑا؟ فتنوں کو دیکھنے کے بعد امام کا یہ جملہ اور نصیحت: اس اونٹ کے بچے کی مانند بن جاؤ کہ جس کا نہ دودھ دھویا جا سکے اور نہ جس پر سواری کی جا سکے. لا تعلق ہو جاؤ. پھر کرو کیا؟ پھر کرنا یہ ہے، یہاں پر چھٹے امام کی نصیحت اور وصیت سامنے آتی: تم شور مچانے کے بجائے، تم کسی کے خلاف کھڑے ہونے کے بجائے، تم کسی کی حمایت کرنے کے بجائے ظالم کا ساتھ نہیں دینا، اپنے کسی عمل سے ظالم کی سپورٹ نہیں کرنا، لیکن زندگی اس طرح سے گزارنا، اس طرح سے اپنے آپ کو بنانا ہے. جملہ امام کا ایسا بنا لو اپنے آپ کو کہ جو بھی حکومت آئے وہ تمہاری محتاج ہو کے رہ جائے. کس طرح سے؟ بہترین انجینئر، حکومت کو انجینئر کی ضرورت ہے، کون ہے؟ شیعہ. بہترین پولیٹیشین کون ہے؟ شیعہ. بہترین ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کون ہے؟ شیعہ. بہترین اکنامسٹ کون ہے؟ شیعہ. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم ادھر ادھر کے ہنگاموں سے بچا کے اپنی یوتھ کو پڑھائی کی جانب ڈالیں گے. ایجوکیشن ختم ہو رہی ہے. میں سندھ کے صرف ایک شہر کی بات کروں گا بغیر نام لیے. رونا رویا ہے اس شہر کے علاقے کے لوگوں نے، میں نام نہیں لینا چاہتا. ایک کراچی کے علاوہ ایک بڑا علاقہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا. باقاعدہ اس زمانے کے پرانے ٹیچرز انہوں نے آگے کہا ہے کہ قبلہ کیا کریں، ایک بھونچال آ گیا ہے، نوجوان پڑھ کے دے ہی نہیں رہے. وہ ہے تو اس تنظیم کے اندر ہے، وہ ہے تو اس چکر کے اندر ہے، وہ ہے تو یہ خدمت کر رہا ہے، وہ ہے تو سارے زمانے کا درد اس کے جگر میں ہے، پڑھائی کوئی نہیں کر رہا. جس طرح سے پہلے ہمارے نوجوان پوزیشنز اٹھایا کرتے تھے، جس طرح سے ہمارے نوجوان پہلے ایجوکیشن میں جایا کرتے تھے، جس طرح سے ہمارے نوجوان، لیکن اب نوجوانوں کے پاس سب کام ہے، ایک کام نہیں ہے، وہ ہے پڑھائی.
یاد رکھیے اگر پڑھائی نہیں ہے، اگر تعلیم نہیں ہے، اگر اتحاد نہیں ہے، تو پھر امام صادق فرماتے ہیں اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جب کوئی بھی حکومت آئے اس کو کسی بھی شخص کی ضرورت ہو تو وہ محتاج ہو جائے تمہاری. جب وہ تمہاری محتاج ہو جائے گی سب کو ختم کرے گی، تمہیں ختم نہ کرے گی، اس لیے کہ اگر تمہیں ختم کیا تو خود اس کی مشنری ختم ہو جائے گی. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو جہاں پر ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنا ہے، جہاں پر اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے، وہاں خدارہ اپنی ایجوکیشن، اپنی تعلیم، اپنے آپ کو اندرونی اختلافات سے دور کرنا ہے. یہ کون سا انداز ہے کہ اتحاد بین المسلمین کی بات کی جائے اور افتراق بین المومنین کی جڑیں رکھی جائیں؟ اتحاد بین المسلمین سے سب سے زیادہ ضروری اس وقت یہ ہے کہ مومنین کے درمیان اتفاق ہو. یاد رکھیے یہ شیعہ، یہ نوجوان، یہ جو بھی کمیونٹی، یہ جو بھی افراد، یہ سب کے سب ایک خاندان کے فرد. یہ جو اختلافات ہو جاتے ہیں، چاہے فقہی اختلافات ہو جائیں، چاہے عقائدی اختلافات ہو جائیں، چاہے سیاسی اختلافات ہو جائیں، اس وقت یاد رکھیے گا میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس وقت سب سے زیادہ بہترین خدمت، پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ اہم رسپانسبلٹی اور وظیفہ، سب سے زیادہ اہم ترین ضرورت اور خدمت امام زمانہ کی اگر ہے اس دور میں، آج کی تاریخ میں، تو ہر وہ عمل کیجئے کہ جس کے ذریعے سے شیعہ آپس میں متحد ہوں. ہر اس عمل کو دور کیجئے کہ جس کی وجہ سے شیعوں میں اختلاف پڑے. اگر آپ کے کسی طرز عمل کی وجہ سے شیعوں میں اختلاف پیدا ہو رہا، یاد رکھیے، ذرا اسکروٹنی کیجئے اپنے اختلافات کی، ذرا دیکھیے اپنے نظریات کو اور اپنے اختلافات. کیا واقعاً یہ ذاتی اختلافات ہیں یا قوم کے اختلافات؟ ذاتی اختلافات کو قوم کے اختلافات بنا کے اختلافات کا بیج نہ بوئی. بہترین انداز خدمت کا اس وقت امام زمانہ کا یہ ہے کہ ہر مومن جہاں دیکھے، میں بہت چھوٹی سی مثال دوں، بہت چھوٹی سی مثال، اور وہ یہ حد تو یہ ہے یہاں تک کہ اگر دو نوحہ خوان نوحہ پڑھنے کے لیے آئے اور ایک نوحہ خوان جو ہے وہ زیادہ، ذرا ایک کی جگہ دو نوحے پڑھ لیے، اب دوسری انجمن کہہ رہی ہے کہ صاحب ان کو کیوں پڑھنے دیا جا رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں پڑھنے دیا جا رہا، یا ہمیں پڑھنے دیا جائے ان کو نہیں پڑھنے دیا جائے. بہت چھوٹی سی میں نے مثال دی. تو یاد رکھیے اگر وہ نوحہ خان انجمن یہ سمجھتی ہے کہ میرا حق واپس لینے سے اختلافات دور ہو جائیں گے تو وہ اپنا حق واپس لے لے، دو کی جگہ ایک نوحے پڑھے. یقین مانیے ان کے دو نوحوں کے مقابلے میں آپ کا ایک نوحہ اگر اس نیت سے ہے کہ مومنین میں اختلاف نہ ہو، بارگاہ حسینی میں سب سے زیادہ قبول ہونے والا. یہ میں نے ایک بات کر دی، اب اس کی مثالیں جہاں بھی لے جائیں، جہاں جہاں آپ کو. خبردار کوشش کیجئے کہ ٹسل پیدا نہ ہونے پائے، خبردار کوشش کیجئے کہ شیعوں کے درمیان اختلاف نہ ہونے پائے. دو شیعوں کو بھی اگر آپ نے ملوا دیا، دو ناراض شیعوں کے درمیان بھی اگر آپ نے صلح کروا دی، بہترین خدمت ہے. ہر نماز شب سے زیادہ اس کا ثواب نہیں، ایک رات کی نماز شب نہیں، پورے سال اگر آپ نے نماز شب پڑھی، پورے سال آپ نے ساری رات عبادت کی ہے، پورے سال اگر آپ نے دن کے وقت روزہ رکھا ہے، وہ سارا ثواب اس ثواب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جو آپ نے دو ناراض مومنوں کے دلوں کو چھوڑ دیا. امام صادق نے باقاعدہ یہ واقعہ ملتا، بیچ سڑک پہ دو شیعہ آپس میں گتھم گتھا، ایک کے ہاتھ میں دوسرے کا گریبان، گالم گلوچ تک نوبت آ گئی. امام کا ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، اور جھگڑا بھی کس بات پر ہے؟ 20,000 درہم پر. چھوٹی رقم نہیں ہے، بڑی رقم ہے 20,000 درہم، اور اس پر جھگڑا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میری رقم اتنی تھی، وہ کہہ رہا ہے تیری رقم اتنی تھی، اور دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. مجمع دیکھ رہا ہے، دونوں شیعہ. امام کا یہ صحابی، چھٹے امام کا اب دور نہیں، امام کا یہ صحابی ایک مرتبہ ان دونوں کو لیتا اور کہتا کہ دو بھی تمہارا جھگڑا ہے، آؤ میرے ساتھ چلو. گھر پہنچے، گھر میں آئے، ایک مرتبہ اس نے پوچھا کہ بھائی تمہاری کتنی ڈیمانڈ تھی؟ اس نے کہا کہ 20,000. اس نے کہا کہ نہیں غلط کہہ رہا ہے، 20,000 نہیں 15,000. کہا چھوڑ دو،
20,000 ڈیمانڈ، چھوڑ دو اس کو. ایک صندوق نکالا، صندوق میں سے 20,000 درہم اس ڈیمانڈ کرنے والے کو دیے اور کہا تمہیں تمہاری چیز مل گئی نا؟ کہا کہ ہاں مل گئی. کہا اب تو کوئی جھگڑا نہیں ہے؟ کہا کوئی جھگڑا نہیں ہے. کہا کہ تو پھر ایک مرتبہ ایک دوسرے کو گلے لگا لو. دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا. گلے لگانے کے بعد جھگڑا ختم ہو گیا، لیکن پلٹ کے انہوں نے اس کے گھر کی حالت کو دیکھا. گھر میں نہ اچھا فرنیچر ہے، نہ اچھا ڈیکوریشن پیس ہے. ارے خود اتنا غریب، یہ 20,000 درہم کہاں سے آئے؟ تھنکنگ بھی لوگوں کی کیسی ہوتی کہ ایک آدمی احسان کر رہا ہے، اس کے بارے میں بھی اسکروٹنی چل رہی. اور انہوں نے سوال کیا کہ ہم تیری حالت کو دیکھ رہے ہیں، تو بڑا غریب، یہ 20,000 درہم تیرے پاس کہاں سے آئے؟ سنیے گا، اس نے باقاعدہ یہ جملہ کہا، یہ میرا مال نہیں، تم جانتے ہو میں غریب آدمی ہوں. یہ میرے مولا نے، چھٹے امام نے مجھے یہ کہہ کر دیے تھے فلاں دن فلاں تاریخ کو ایک محلے میں ہمارے 2 شیعہ لڑیں گے. جب ان کو لڑتے دیکھنا، ایک معمولی دنیاوی رقم پہ وہ جھگڑا کر کے ہمیں بدنام کر رہے ہوں گے، جانا اور جا کے میری جانب سے یہ رقم دینا اور ان کے جھگڑے کو ختم کر دینا. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو اس وقت یاد رکھیے ہر نماز شب، ہر مستحب روزے، ہر مستحب عبادت سے زیادہ افضل ترین کہ جس کا تقاضا کر رہا ہے امام زمانہ وہ یہ کہ میری غیبت میں خبردار کوئی میرے شیعوں کے درمیان اختلاف پیدا نہ کرے. اور آپ کی ذات سے اگر اختلاف چاہے 2 پرسنز کے درمیان دور ہو رہا ہے، بہترین آپ نے عبادت کی اور بہترین خدمت کی ہے امام زمانہ کی زمانہ غیبت میں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. مجھے کہنا بہت کچھ تھا، میں تو بنی عباس کا مزاج بتا رہا تھا، اور بنی عباس کے مزاج کے ساتھ مجھے ایک سازش کو بیان کرنا تھا کہ بنی عباس کے زمانے میں ایک سازش چلی تھی، لیکن میرے پاس وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل. تو بہرحال آج کی مجلس کی حد تک اتنا یاد رکھیے، خدا را بنی عباس کی ہسٹری کو پڑھیے، بنی عباس کے مزاج کو سمجھیے، اور اس کے ساتھ اپنی اسٹریٹجی آگے بڑھائیے. اور اہم ترین کام یہ ہے، اپنی بنیادوں کو مضبوط کیجیے، اخلاق کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، اتحاد کے اعتبار سے، ویلفیئر کے اعتبار سے. جب آپ مضبوط ہو جائیں گے تو دنیا طوفان اور آندھی کا شکار ہوگی، لیکن انشاءاللہ آپ پر آنچ نہیں آئے گی. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور یہی بات، یہی وہ انداز، یہی وہ خاموش جہاد ہے کہ جو ہم تک اہل بیت کے ذریعے سے پہنچا. وہ انداز کہ جس وقت اسیران حرم کوفے میں داخل ہوئے تو اس موقع پر ابن زیاد نے باقاعدہ، میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، کہ حکم دے دیا تھا شہداء کے سر کو، سرہائے شہداء کو قیدیوں کے ساتھ شہر میں داخل کیا جائے تاکہ لوگوں پر زیادہ سے زیادہ ہیبت طاری ہو. اور اس کے بعد ایک جملہ مجھے مقتل میں ملتا، جس وقت اہل حرم شہر کوفہ میں داخل ہوئے. یاد رکھیے گا 2 شہر، ایک شہر شام ہے اور ایک شہر کوفہ. شہر کوفہ وہ ہے کہ شہزادیوں کی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا زندگی گزاری. شہزادیوں کی طرح کا مطلب وہ لگژریز نہیں، شہزادیوں کو طرح کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ کوفے کی ایک ایک عورت اپنے آپ کو کنیز سمجھتی ہے جناب زینب کی. لیکن آج زینب اس لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ جو داخل ہوئی، علی کی بیٹی، سر پہ چادر نہیں، میں کیا حالت ہو گئی تھی اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں. صرف ایک جملہ، جس وقت اسیروں کا قافلہ آیا، جناب زینب سے کوفے کی ایک بوڑھی عورت نے یہ سوال کر ڈالا، من ایل اسارا انتن، یہ تو بتاؤ تم کس قوم کی قیدی ہو؟ عزادارو یہ شام نہیں ہے. شام میں یہ سوال صحیح تھا، لیکن یہ کوفہ ہے.
لیکن زینب کی حالت، ایک مرتبہ سوال کر رہی ہے من ای الاسارى انتن، کہ تم کس قوم کی اسیر ہو، قیدی ہو. اور یہ سوال کیوں کیا؟ سوال کرنے کی وجہ مجھے ملا احمد نراقی کی ایک کتاب سیف الامہ میں، جس میں انہوں نے ارمیائے نبی کا وہ قول نقل کیا جس میں ارمیائے نبی نے کربلا والے اسیروں کی حالت کو بیان کیا، اور یہ کہا ایک نبی کربلا کے اسیروں کی حالت بیان کر رہا. اور جملے یہ ہیں، اب اشاروں میں نبی نے بات کی کہ وہ حادثہ، وہ عظیم حادثہ، وہ ہولناک حادثہ کہ خالص سونے کا رنگ سیاہ ہو گیا. وہ حادثہ، وہ عظیم حادثہ ہے کہ جو فرزند تھے عظیم باپوں کے، وہ جو فرزند تھے عظیم خاندانوں کے، بیابان میں انہیں خشک لکڑیوں کی طریقے سے جمع کیا گیا. یہ حادثہ وہ حادثہ ہے کہ وہ چہرے کہ جو پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے چمکتے تھے، سفید تھے، آج ان کے بچوں کی پیاس سے یہ حالت ہے کہ ان کی زبانیں تالو سے چپک گئی ہیں، اب وہ بچے بول بھی نہیں سکتے. اور قوم سدوم کے قوم کو بھی قید کیا گیا ہے. نبی کہہ رہے ہیں قوم سدوم بھی ایک قوم تھی جس کے بچوں کو قید کیا گیا، جس کی عورتوں کو قید کیا گیا، لیکن اس حادثے کے نتیجے میں جن بچوں کو قید کیا گیا ہے ان کی مظلومیت اس لیے زیادہ ہے کہ قوم سدوم کے بچوں پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن یہاں کسی بچے کے منہ پر تماچے مارے جا رہے ہیں، کسی کے تازیانے مارے جا رہے ہیں، کسی کو نوکے نیزہ سر پہ چبھو کر اذیت دی جا رہی ہے. اور اس کے بعد ارمیائے نبی کا یہ جملہ ملا احمد نراقی نقل فرما رہے ہیں سیف الامہ میں کہ ان مصائب کی وجہ سے، ان شدائد کی وجہ سے ان اسیروں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کی کھالیں ان کی ہڈیوں سے چپک گئی ہیں. ان کی حالت یہ ہو گئی ہے، ان کے سفید چہروں کا رنگ متغیر ہو گیا ہے، ان کے رخسار جھلس گئے ہیں، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ گلی کوچوں میں ان سے جاننے والے یہ سوال کرتے ہیں من ای الاسارى انتن، اے قیدیوں یہ بتاؤ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے؟ بس عزادارو، جناب زینب نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ ارے تمہاری عورتیں ہم پر رو رہی ہیں، تمہارے مرد ہم کو قتل کرتے ہیں، تم وہ گھاس ہو جو مزبلے پر اگتی ہے، تم وہ رنگ ہو جو قبر میں کیا جاتا ہے. خدا کا انتقام دیر رس ہوتا ہے، لیکن خدا اپنے انتقام سے کبھی فراموش اور غافل نہیں ہوتا. ادھر علی ابن حسین آگے بڑھتے ہیں، کوئی اگر نہیں جانتا تو پہچان لے، انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں، میں سید سجاد ہوں، میں زین العابدین ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس کا لشکر ایک پہر میں قتل کر دیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کو ایک صحرا میں چاروں طرف سے گھیر کر مارا گیا. اور یہ مصائب پڑ رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں کہ ایک مرتبہ سجاد کی نگاہ امام کے نوکے نیزہ پر منصوب سر کی جانب اٹھی، دیکھا امام کو، بابا کو دیکھا، مظلوم سجاد نے بابا کو دیکھا اور ایک شیر پڑا روتے ہوئے. ارے اس یتیم کی مظلومیت اور کیا ہوگی کہ وہ اپنے بابا کو پکار رہا ہے، بابا جواب نہیں دے رہا. میں کہوں گا آقا سید سجاد، آقا حسین اس لیے جواب نہیں دے رہے کیونکہ آقا حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت اس لیے کر رہے ہیں اس لیے کہ نگاہوں کے سامنے زینب کا کھلا سر ہے، ام کلثوم کا کھلا سر ہے، حسین نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. دنیا میری جانب متوجہ ہو جائے، کچھ دیر ہی کے لیے صحیح، زینب کا کھلا سر نگاہوں سے
الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّا منقلب ينقلبون یا رب الحسین بحق الحسین ارزقنا معرفة الحسین وزیارة الحسین وشفاعة الحسین واشف صدر الحسین بظہور الحجة القائم علیہم السلام الہی بحق فاطمہ وأبیها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآله وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها جميعا۔ پروردگارہ ہماری اہم ترین دعا تجھ سے یہ اس زمانے آخر میں، اس نئے سال میں، خدا بندہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو سازشیں ہمارے خلاف بنائی جا رہی، پروردگارہ ان تمام سازشوں کو اور ان تمام سازشوں کے بنانے والوں کو جلد از جلد نیست و نابود و برباد و ہلاک فرما دے۔ خدا بندہ مومنین میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد، خصوصاً وہ مومنین کہ جو زندانوں میں قید، بے شمار سیدانیاں، بے شمار شیعہ خواتین اس وقت بحرین کے زندانوں میں قید، بے شمار چھوٹے چھوٹے بچے سعودی عرب کی جیلوں میں قید، جن میں سے بعض کے سر تک کاٹ دیے گئے۔ خدا بندہ تجھے زندانی اہل بیت کا واسطہ جہاں جہاں بھی پاکستان میں، بحرین میں اور سعودی عرب میں جہاں بھی شیعہ اسیر ہے، پروردگارہ ان کو جلد از جلد عزت و آبرو کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ خدا بندہ جو اس دنیا سے مومنین، جو عزادار، جو شہداء ہم سے بچھڑ گئے، خدا بندہ ان کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ خدا بندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما اور ان کی جان، مال، ناموس کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ ہم گناہگار ہیں، خدا بندہ ہم غافل، لیکن پروردگارہ تو نے ہر زمانے میں ہماری مدد کی۔ پروردگارہ یہ پرآشوب دور ہے، پرفتن دور ہے، تجھے واسطہ اپنے اولیاء کا، امام زمانہ کی مدد کو ہم سے خالی نہ فرما۔ خدا بندہ ہمیں تہذیب نفس کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ اس حقیر اور ناچیز کی لغزشوں سے درگزر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔